چوتھا وہ وقت جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ سجدے کی حالت ہے. کون سی حالت میرے بھائیو؟ سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا دلیل ہے؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں دعائیں کیا کرو، کثرت سے کیا کرو. انسان سب سے قریب رب کے کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اکبر. کیونکہ انسان نے اپنی سب سے زیادہ عزت والی جگہ رب کی خاطر زمین پہ لگا دی ہے. اپنی پیشانی، اپنا ناک زمین پہ لگا دیا ہے رب کے سامنے. اور میرے بھائیو، یہ پیشانی، یہ ناک اب کسی اور کے سامنے نہ جھکے. رب کے لیے جھکایا ہے تو رب نے اتنی قدر کی ہے کہ رب کہتے ہیں کہ بندہ میرے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے. اور اگر یہ سجدہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کر دیا، چاہے زندگی میں ایک بار، تو میرا رب بڑی غیرت والا ہے، وہ کہے گا پہلے سجدے بھی لے جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اربوں سجدے، کروڑوں سجدے رب کو کریں، صرف ایک سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کر دیں، کسی زندہ پیر کو، کسی مردہ پیر کو، کسی قبر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے مجھے کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ علق کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. تو کب انسان رب کے قریب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو سجدہ لمبا کرنا چاہیے کہ مختصر کرنا چاہیے؟ لمبا کریں، آپ رب کے قریب ہیں، رب کی قربت مل رہی ہے، بڑا عظیم موقع ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری نماز کی صورتحال یہ ہے کہ تو چل میں آیا، مقابلہ لگا ہوا ہے کس کی نماز پہلے ختم ہوتی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ رب سے باتیں کرنے کا وقت ہے، یہ رب کے سامنے اپنے دکھ رکھنے کا وقت ہے، یہ رب سے راز و نیاز کے انداز میں سرگوشیاں کرنے کا وقت ہے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ خبردار. کیا مطلب خبردار؟ خبردار کس کو کہتے ہیں؟ خبردار اس وقت کرتے ہیں کسی کو جب آگے کوئی خطرہ ہو، جب آگے کیا ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اہم چیز آنے والی ہو، کوئی وارننگ دینا مقصود ہو. تو آپ فرماتے ہیں الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. آپ فرماتے ہیں میری بات توجہ سے سن لو، دھیان سے سن لو، مجھے تلاوت کرنے سے روکا گیا ہے. کس وقت؟ رکوع میں اور سجدے میں. سجدے کی حالت میں مجھے تلاوت کرنے سے روکا گیا ہے. سجدے میں تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، رکوع میں تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ. رکوع میں پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو. رکوع میں کیا کرو؟ اپنے رب کی عظمت بیان کرو. اس لیے ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمتوں والا. فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ، رہا سجدہ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تو سجدے میں دعا کی بہت کوشش کرو. فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی دعا اس قابل ہے کہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے. سجدے والی دعا، وہ دعا جو بحالت سجدہ کی جائے، وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے. تو دعائیں کب کرنی چاہیے میرے بھائیو؟
سجدے کی حالت میں. اس سے پتہ چلا سجدہ طویل ہونا چاہیے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ان اوقات میں تو دعائیں کرتے نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں. دیگر اوقات میں پھر ہم کہتے ہیں جی دعائیں کرو، مولوی صاحب ہاتھ اٹھائیں دعائیں کریں. سجدے میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے. سجدے میں جو دعائیں آپ سے وارد ہوئی ہیں، آپ سے صحابہ کرام نے نقل کی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں میں اور آپ، ہمیں مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے ایک دعا بتائی تھی سجدے میں. کون سی؟ سبحان ربی ال. پوری زندگی ہم نے اسی دعا پہ گزار دی ہے. ایسے ہی ہے، بوڑھے ہو گئے. ارے اللہ کے بندے، اس وقت تو 5 سال کا تھا تو مولوی صاحب نے تو چھوٹی سی دعا یاد کرا دی. جبھی بچہ ہے پوری زندگی اسی دعا پہ گزار دو گے، دیگر دعائیں نہیں کرنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بہت سی دعائیں کی ہیں، آپ وہ یاد کریں، کبھی یہ کریں کبھی وہ کریں، اور اس سے نماز میں خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا. سبحان ربی الاعلیٰ تو ہم نے طوطے کی طرح رٹ لیا ہے، کہتے رہتے ہیں، سوچتے کچھ اور ہوتے ہیں. اگر دعا بدل بدل کے پڑھیں گے تو پھر ہماری توجہ کہاں رہے گی؟ نماز میں رہے گی. چنانچہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں دعا پڑھا کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وسرہ وعلانیتہ. کیا عظیم دعا ہے. اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. دقہ وجلہ، یا اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، بڑے گناہ بھی معاف کر دے. یا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا چھوٹے بڑے کا؟ کہ میں نے سود لیا تھا بول کے، یا اللہ وہ بھی معاف کر دے. یا اللہ میں نے جادو کیا تھا وہ بھی معاف کر دے. یتیم کا مال کھایا تھا، یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ جھوٹی قسمیں اٹھائی تھی، یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ رشوت لی تھی دی تھی، یا اللہ معاف کر دے. بڑے گناہ، یا اللہ قتل کیا تھا معاف کر دے. چھوٹے گناہ، یا اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے. فلاں موقع پہ گزرتے ہوئے میری نگاہ ایک عورت پہ پڑ گئی تھی، یا اللہ یہ بھی معاف کر دے. یا اللہ فلاں موقع پہ میں نے ایک عورت سے ایک بات کی تھی، ضرورت نہیں تھی، بس شیطان سر پہ سوار ہو گیا تھا، وہ بات کی تھی، بات کرنا بھی گناہ ہے، یا اللہ وہ معاف کر دے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ. یا اللہ میرے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، آخری گناہ بھی معاف کر دے. جب میں بالغ ہوا تھا، چڑھتی جوانی تھی، یا اللہ اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکا. اس زمانے میں نے بڑے گناہ کیے تھے. نوجوانوں کے ساتھ مل کے گندی فلمیں دیکھتا رہا، گندی حرکتیں کرتا رہا، محلے کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا رہا. یا اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے. یا اللہ کئی گناہ اب بھی ہو رہے ہیں، یا اللہ وہ بھی معاف کر دے. وعلانیتہ وسرہ، یا اللہ وہ گناہ جنہیں لوگ جانتے ہیں، جن کی وجہ سے میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، یا اللہ وہ بھی معاف کر دے. لیکن یا اللہ کچھ گناہ اور بھی ہیں جو لوگ نہیں جانتے، تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں. یا اللہ میں نے اپنی طرف سے رات کے اندھیرے میں کیے تھے، کنڈی لگا کے تالا لگا کے کیے تھے. یا اللہ دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے لیکن تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. یا اللہ یہ سارے گناہ معاف کر دے. کتنی عظیم دعا ہے میرے بھائیوں، کبھی کر کے دیکھیے. نبی علیہ السلام تو کرتے تھے. میرے بھائیوں 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، جتنی اہمیت آپ دین کو دیں گے اتنی اہمیت رب آپ کو دے گا. تو یہ دعا یاد کر لیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. ایک اور دعا، وہ بھی مسلم شریف کا حوالہ ہے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
کہ فقدت لیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفراش، ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ نہیں تھے، میری آنکھ کھلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ نہیں تھے، میں نے انہیں گم پایا. جناب عائشہ کہتی میں نے ان کو بستر پہ نہیں پایا. فالتمستہ، میں انہیں تلاش کرنے لگی. یہ کیوں تلاش کر رہی ہیں جی؟ لگتا ہے کہ جناب عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہیں لیکن بشر ہیں، اسی لیے تلاش کر رہی ہیں. اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ نور ہیں تو تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نور تو دور سے نظر آ جاتا ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو تلاش کرنے لگی. اور آگے کیا کہتی ہیں؟ فوقعت یدی علی بطن قدمی، تلاش کرتے کرتے، اندھیرے میں تلاش کرتے کرتے میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کے اندرونی حصے پہ لگے. تلاش کرتے کرتے میرے ہاتھ کہاں لگے؟ نبی علیہ السلام کے پاؤں کے اندرونی حصے پہ. آپ اسے اندازہ کریں کہ اندھیرے میں وہ کس طرح تلاش کر رہی ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ جہاں ہوتے تھے وہاں سوئی بھی نظر آ جاتی تھی، اگر یہ صورتحال ہوتی تو میری ماں ام المؤمنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہاتھ مار مار کے تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. کہہ رہی میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کے اندرونی حصے پہ لگے، وہما منصوبتان، اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے. سجدے میں کیسے تھے؟ یہاں سے یہ بھی سیکھ لیں سجدے میں پاؤں کیسے رکھنے ہیں. سجدے میں آپ کے پاؤں کھڑے ہوتے تھے، اور دوسری حدیث کے مطابق آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ پاؤں کو کھڑا کرتے تھے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا. سمجھے میرے بھائی؟ تو آپ کے پاؤں کھڑے ہوتے اور فرماتی ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ اکبر، کیا توحید ہے، کیا توحید ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی شان کو جانتے ہیں. کیا کیا عظیم الفاظ کہہ رہے ہیں رب کی شان میں. اے اللہ، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برضا کا، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں. خوف کس کا ہے؟ ڈر کس کا ہے؟ یا اللہ من سخطی کا، ڈر ہے تیری ناراضگی کا. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو میرے اوپر ناراض نہ ہو جائے. تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری رضا کے حوالے کر رہا ہوں. تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے کسی اور کی پناہ میں نہیں آؤں گا، کیونکہ تجھ سے بچنے کے لیے تیری طرف ہی آنا ہے، تجھ سے کوئی اور نہیں بچا سکتا. لوگ کیا کہتے ہیں آج کہ جس کو اللہ پکڑے اسے چھڑائے محمد، اور جس کو پکڑے محمد اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری ناراضگی کا خوف ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تو میرے اوپر ناراض ہو جائے. تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری رضامندی کی پناہ میں دے رہا ہوں. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، یا اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری عافیت کے حوالے کر رہا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یا اللہ تجھ سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں. اللہ سے بچانے والا کون؟ اللہ سے بچانے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ سے بچانے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ
جس کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے، جس کو اللہ سزا دینا چاہے، جس کو اللہ جہنم میں پھینکنا چاہے، جس کو اللہ قبر کے عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، اسے اللہ کے سوا کو اور چھڑا نہیں سکتا۔ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، اور ہاتھ کھڑے کر دیے، آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ یا اللہ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، میری بس ہو گئی۔ دنیا کا سب سے افضل انسان امام الانبیاء، ان کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا اللہ تو جس قدر حمد و ثنا کا حقدار ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے، میں مانتا ہوں، اپنی عاجزی کا، بے بسی کا اعلان کرتا ہوں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو ویسے ہے جیسے خود تو نے اپنی تعریف کی ہے، تیری تعریف کا حق بھی خود تو ہی ادا کر سکتا ہے، کوئی اور تیری اتنی تعریفیں نہیں کر سکتا جتنی تعریفوں کا تو حقدار ہے۔ میرے بھائیوں، سجدے میں یہ الفاظ رب سے کہے جائیں پھر دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اتنی تعریفیں جب رب کی جائیں، اس انداز سے کی جائیں، سوچ سمجھ سے کی جائیں، ترجمہ آتا ہو، شرح آپ جانتے ہو، آپ کو پتا ہو کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں، تو میرا رب پھر دعائیں سنے گا۔ ان الفاظ میں آپ کو شرک نظر نہیں آئے گا، ان میں توحید ہی توحید ہے، رب کا مقام ہے، رب کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی دعائیں سجدے میں کیا کرتے تھے، تو کیا ہم کوئی اپنی اور دعا کر سکتے ہیں؟ سجدے میں کر سکتے ہیں۔ سجدے میں کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، فرض نماز کا سجدہ ہو یا نفل نماز کا سجدہ ہو، لیکن دعا پنجابی میں نہیں ہوگی، اردو میں نہیں ہوگی، پشتو میں نہیں ہوگی، انگلش میں نہیں ہوگی، بلکہ عربی میں ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ دعا وہ ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہو یا رب رحمان کے الفاظ میں ہو، قرآنی دعا ہو یا حدیث سے ثابت شدہ دعا ہو۔ سجدے میں قرآن کو بطور قرآن پڑھنے کی اجازت، قرآن کو بطور تلاوت سجدے میں پڑھنے کی اجازت، لیکن قرآنی دعائیں سجدے میں بطور دعا کر سکتے ہیں، بطور تلاوت نہیں۔ آپ کو بیٹا چاہیے، آپ سجدے میں کہیں گے ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد دے۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا کون کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پابندی سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، آپ کی اولاد بھی پابندی سے نماز پڑھنے والی بن جائے، آپ کیا کہیں گے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی بنا دے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو، آپ کے والدین کو بخش دیا جائے، آپ کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کے والدین پہ مہربانی فرمائے، بوڑھے ہیں ان کو صحت دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے بھائیوں، آپ کو پلاٹ چاہیے، آپ کو بیوی چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو علم چاہیے، آپ کو جنت چاہیے، آپ چاہتے ہیں روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں رب رحمان کے چہرے کو دیکھنے کا اعزاز مل جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں کون سی چیز داخل نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس دعا میں داخل نہیں ہے؟ آپ سوچتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں۔ بیوی چاہیے، بیوی سوچیں دعا یہیں پڑھیں، پلاٹ چاہیے، پلاٹ سوچیں دعا یہیں پڑھیں۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے وہ ذات جس نے پوری کائنات کا سسٹم چلا رکھا ہے، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ اچھی چیز، ہر اچھی چیز دنیا کی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی اچھی چیز دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، سجدے میں اس انداز سے دعائیں کی جائیں تو رب العالمین سنتا ہے، رب العالمین قبول کرتا ہے، کیونکہ سجدے میں آپ اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کے کتنے انداز ہیں؟ 3۔ نمبر 1، جو چیز آپ مانگتے ہیں اللہ وہی دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اس چیز کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، مصیبت آنے والی تھی ٹال گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ دعائیں عبادت بن کے روزے قیامت کام آ جائیں گی۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے جس میں آپ نے بتایا کہ دعا کے قبول ہونے کے یہ 3 انداز ہیں۔ اور پھر میں نے کل یہ بھی خبردار کیا تھا کہ دعا میں کئی دفعہ کئی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ میں نے کل اس کی مثال دی تھی، کیا؟ رزق حرام، حرام کا رزق کھائیں گے تو دعائیں قبول۔ اب آپ سجدے میں ہیں، دعا قبول ہونی چاہیے، گارنٹی ہے، لیکن دوسری طرف مسئلہ بن گیا رزق حرام کا، گارنٹی ختم ہو گئی۔ ایسے کو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پھر گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھے۔ جب موت آئے، اسلام پہ آئے، ایمان پہ آئے، توحید پہ آئے، آخری وقت پہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ آج کے جو سوال ہیں وہ آپ لکھ کر بھیج